رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، فرمایا بخت نصر کے اونٹوں کی جس طرح کوہان اٹھی اور جھکی ہوتی ہے، فرمایا ان کے سروں پہ بالوں کی چوٹی ایسی ہوگی۔ اور میرے محبوب نے 1400 سال پہلے بتایا، آج وہ ہمیں میڈیا پہ ایسی بازاری اور طائفہ عورتیں نہ آتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتوں کو اللہ جنت میں جانے، بھائی صرف جنت میں جانے کی بات نہیں، ولا یجدن ریحہا، اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی پانے، اور فرمایا وَإِنْ رِيحَهَا لَا يُوجَدْ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، فرمایا اگرچہ جنت کی خوشبو مشرق میں ہو تو مغرب تک محسوس کی جائے، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک چلی جائے، لیکن رب ایسی عورتوں کے گروہ کو جنت کی خوشبو بھی پانے۔ یہ گروہ اس وقت کس جگہ موجود ہے بتائیں آپ لوگ؟ یہ جو حدیث میں آپ نے سنا عورتوں کا گروہ، یہ کس ذریعے سے اس وقت نظر آتا ہے؟ میڈیا ہے نا بھائی، آپ کہیں کہ ادھر بھی ہے میڈیا کے باہر بھی، تو میں کہوں گا میڈیا والوں کو دیکھ کے یہ سب کچھ ہوا نا۔ پہلے تو ایسا لباس مسلم خاتون نہیں پہنتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ننگی نظر آئے، پہلے تو مسلم خاتون ہمیں ننگے سر بازاروں میں نظر، یہ سب ان کنگنیوں کی وجہ سے یہودیت کا نصاب مسلم معاشروں میں پھیل رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ گھر کا سربراہ ہے جس نے ٹی وی کو گھر رکھ کے اس فحاشی کو گھر والوں میں پھیلا رہا ہے، اس یہودیت کے نصاب کو گھر والوں میں پھیلا رہا ہے۔ اب سرکار نے اس گروہ کو کون سا گروہ فرمایا؟ جہنمی۔ کون سا؟ اب آپ بتائیں، جو گروہ سرکار کی زبان سے دوزخی ہو اس گروہ کو دیکھنے والا جنتی ہوگا نا؟ بولے تو صحیح بھائی، اگر گانا باجا، گانا حرام ہے، اس وجہ سے کوئی دوزخی ہے تو گانا باجا سننے والا بھی دوزخی ہے، کیونکہ اسلام نے گانے بازے کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں گانا باجا حرام، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک گانا باجا کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی ایک پوری قسط اس موضوع پہ آئے گی، ائمہ اربعہ اور گانے باجے کا حکم، ائمہ اربعہ اور گانے باجے کا حکم، تاکہ کوئی شافی، مالکی، حنبلی، حنفی اس سوچ میں نہ رہے کہ بڑی سختی کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور بھائی چاروں ائمہ اس بات میں متفق ہیں کہ گانا باجا اسلام کی روشنی میں کیا ہے؟ حرام۔ تو حرام کو دیکھنے والا بھی حرام کا مرتکب، حرام کو سننے والا بھی حرام کا۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی عورتوں کو رب جنت کی خوشبو بھی، غور تو کرو سرکار کہاں تک ہمیں سمجھا چکے، اور اب بھی ایک مسلم اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ایسا میڈیا ایک مسلمان کے گھر میں ہو، یہ عقل مندی ہے؟ اونچی تو بولو یار، پیچھے والے بھی بولو، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صداقت اور حقیقت اور حق اور قرآن اور حدیث کے لیے ہی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کیا یہ جو میڈیا کے ذریعے فحاشی اس وقت پیش کی جا رہی ہے، ایک غیرت مند مسلمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ کیا میرے گھر میں ایسی فحاشی ہونی چاہیے؟ اگلا فیصلہ پھر آپ نے خود کرنا ہے، کہیں ہے تو نہیں، اگر ہے تو اس کو نکالا کیوں نہیں؟ کیا بیٹی تجھ پہ زیادہ فوقیت رکھتی ہے تجھے نہیں نکالنے دیتی؟ کیا بیوی تجھ پہ حکمران ہے تو تجھے گھر سے نہیں نکالنے دیتی؟ میرے بھائی یہی تیری اولاد، یہی تیری بیویاں قیامت کے دن تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی اور کہیں گی مولا اس نے ہمیں گناہ سے نہیں روکا تھا، یہ ہمارا نگران تھا، اس سے پوچھ اس نے ہمیں گناہ سے روکا۔ آج جن کی وجہ سے گناہ کرتے ہو یہی کل کو ہاتھ ڈالیں گے، یہی کل کو کیا ڈالیں گے؟ تو عقل مند وہی ہے جو ایسی فحاشی کو اپنے گھر سے، اپنے موبائل سے، جس ذریعے سے بھی آئے اس کو
نکال بھگائے۔ اب غور کریں، آج کے درس کے اندر قرآن کی ایک آیت جو شروع میں سورہ لقمان آیت نمبر کیا پڑھی؟ 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ لوگ، صحابہ کی تفسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس نے کہا وہ لوگ جو خریدتے ہیں گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جو گانے باجے، فلمیں، ڈرامے خریدے، دیکھے، سنے، اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ ذلت کا۔ کس کتاب میں مسئلہ موجود ہے؟ قرآن پاک۔ بولو، آپ سب کو نام آتا ہے، کس کتاب میں؟ اور پارہ کون سا ہے؟ 21۔ کون سا پارہ ہے؟ سورت کا نام ہے لقمان۔ سورت کا کیا نام ہے؟ آیت نمبر 6۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے صحابہ کی تفسیر کی روشنی میں جو فلمیں، ڈرامے، گانے باجے خریدے، بیچے، سنے، سنائے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے مسلمان کے لیے ذلت والا۔ اور جو احادیث میں نے آپ کے سامنے سیاہ ستہ کی روشنی میں 3 احادیث مبارکہ رکھی، میرے بھائی ان کو سوچ، اپنے ذہن میں بٹھا اور اس وقت کو لے آ جب قبر میں تجھے اکیلا اتار دیا جائے گا۔ اس وقت کو لے آ جب تیرے سارے رشتہ دار تیرے اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ اس وقت کو پیش نظر رکھ جب محشر کے دن تو اکیلا کھڑا ہوگا، تیرا کوئی پرسان حال ایسے لوگوں نے کی، جواب تجھے دینا پڑے گا۔ گناہ اور کرتے رہے، عذاب تیری قبر میں نازل ہوتا رہے گا۔ بتا کیا یہ عقل مندی ہے؟ اگلی بات کی طرف آئے ہم۔ جیو نے ایک اور گستاخی کیا ہے اسلام کی۔ جیو نے کیا کیا ہے؟ ایک اور گستاخی۔ کس کی؟ اللہ کی بھی توہین، رسول کائنات کی بھی توہین، قرآن کی بھی توہین، اور اسلام کی بھی کیا کی ہے؟ میرے بھائی، میں نے اپنے ایک دوست سبحان علی شاکر، جس حوالے سے مجھے پہنچی بات، میں اس بندے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، فون کے ذریعے ان سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جیو نے کوئی ڈرامہ چلایا ہے جس میں ایک فاحشہ اور کنجری عورت نے عدت کی توہین کی ہے۔ مسئلہ عدت کی کیا کی ہے؟ وہ کنجری، وہ بازاری، وہ طائفہ عورت کہتی ہے کہ عدت جائے بھاڑ میں، عدت جائے دوزخ میں، عدت جائے آگ میں، مجھے عدت کی کوئی ضرورت۔ میرے بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں عدت کے لیے کتنی آیات آئیں؟ میرا سوال ہے، یہی قرآن کی توہین، اسلام کی، اللہ کے احکامات کی توہین مسلم معاشرے میں چلی، مسلمانوں نے سنی، چپ کر گئے، پی گئے، الا ماشاءاللہ جن کو کچھ عقل تھی، شعور تھا، وہ ضرور چونک پڑے کہ یار آج تک تم نے ہمارا امال لوٹا ہے، ہم چپ رہے، اب تم قرآن کی توہین پہ تل گئے، اب تم اسلام کی توہین پہ تل گئے۔ میرے بھائی، وہ عورت کہتی ہے جس کو غالباً کھرا سچ پروگرام مبشر لقمان نامی شخص نے اس کو نشر کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جیو نے کتنی بڑی قرآن کی توہین کی ہے، اللہ کے احکام کی کیا کی ہے۔ غور کرنا، پہلے دیکھو قرآن میں عدت کے متعلقہ کتنی آیات ہیں، پھر اگلی بات سوچنا کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی قرآن اور اسلام اور اللہ کی توہین کی ہے۔ پہلی آیت قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 ہے۔ آیت نمبر 200 اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورت جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اس کی عدت کتنی ہے؟ قرآن کی ایک آیت، قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض
من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، فرمایا وہ عورتیں جن کو عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا ان کی عدت قمری مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے۔ 2 آیات بینات۔ آگے چلیں سورہ بقرہ آیت نمبر 234، جب کوئی شخص فوت ہو جائے، جب کوئی شخص اس کی بیوی کی عدت کا ذکر ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اللہ فرماتا ہے جس کی بیوی ہو اور بندہ مر جائے کتنی عدت بیٹھے گی؟ 4 ماہ اور 10 دن، 4 ماہ اور 10 دن۔ اگلی آیت سنو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جس عورت کو طلاق دی جائے اور وہ ہو حاملہ، کیسی عورت ہو؟ فرمایا أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل جن لے، وہ حمل۔ گویا 4 جگہ قرآن میں عدت کا ذکر آیا، کتنی جگہ؟ اب جو کہہ رہا میں عدت کو مانتا ہی نہیں، ایک اتنا جملہ ہے کہ میں عدت کو، ایک ہے کہ عدت جائے جہنم میں، عدت جائے آگ میں، عدت جائے گڑھے میں۔ آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جس ٹی وی چینل جیو نیوز نے اس ڈرامے میں یہ پروگرام شامل کیا، کیا یہ ساون ہوا؟ بھائی ڈرامہ ساون چلتا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہ آئی کہ اس ڈرامے کو تشکیل دینے والے، اس پروگرام کو چلانے والے، لوگوں تک پہنچانے والے نہ جانے مسلمان ہیں یا یہودی ہیں، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کی توہین، اللہ کی توہین، اسلام کی توہین، شریعت کی توہین اور رسول کائنات کے فرمان علی شان کی، جو کہہ رہی ہے کنجری عورت کہ میں عدت کو کچھ نہیں جانتی، عدت کہاں جائے؟ جہنم میں جائے، کیونکہ میں نے جس بغیرت سے شادی کرنی ہے وہ اتنی دیر صبر نہیں کر سکتا۔ اب اس عورت پر جس شخص نے یہ نظام چلایا، جس نے یہ پروگرام تشکیل دیا، اس کے لیے فقہاء اسلام کا فتویٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی ایک سوال ہوتا ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 653 پر آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہاں ایک بندہ ہے اس نے عدت نہیں گزری اور کیا پڑھا دیا؟ جب اس کو کہا گیا کہ یہ عورت کس میں ہے؟ عدت میں، تو اس نے جواب دیا عدت کوئی ضروری نہیں، بس اتنے جملے امام احمد رضا خان صاحب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایسا نکاح خان اسلام سے خارج ہو گیا، ایسا نکاح خان اسلام سے، اگر شادی شدہ ہے تو فرمایا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کی بیوی اس کے نکاح سے۔ اب غور کرو کہاں یہ جملہ کہ عدت کوئی ضروری نہیں، اور کہاں جیو کی یہ گستاخی، قرآن کی توہین، اللہ کے احکامات کی توہین کہ عدت کہاں جائے؟ جہنم میں۔ باہر کے یہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں، عدت دوزخ میں جائے، ادھر گڑھے میں جائے، عدت آگ میں جائے۔ بتاؤ یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں؟ یار بولو تو صحیح، بتاؤ یہ اسلام کی توہین ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یہ رب رحمان کے احکامات کی توہین ہے کہ نہیں؟ اور ایسے وہ تمام لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنہوں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا، جنہوں نے یہ بکا، جنہوں نے بکوایا، یہ سب کے سب اسلام سے خارج ہو گئے۔ اگر مسلمان تھے، اول تو ذہن مانتا نہیں کہ یہ مسلمان، اول تو ذہن نہیں مانتا کہ مسلمان ہو کے قرآن کے احکامات کی توہین کرے، اگر تھے تو اس توہین کی وجہ سے اسلام سے۔ اب آپ غور کرو، اتنا کچھ ہو رہا ہے میڈیا پہ اور اب بھی مسلمان نہیں جاگے گا، اب بھی مسلمان کی حیا بیدار نہیں ہوتی،
اب بھی مسلمان کی غیرت بیدار نہیں ہوگی کہ اپنے گھر سے اس فحاشی کو کیا کرے. مجھے بڑا گلہ ہے آپ لوگوں سے، آپ صرف بولتے ہیں، حالانکہ آپ پہ فرض ہوتا ہے قرآن و حدیث کی حق اور صداقت کی آواز کے ساتھ آواز ملانا. بتاؤ ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ نہیں کہ ایسی فحاشی کو اپنے گھر سے تمام جتنے بھی قیامت تک آئیں گے، صرف میری آپ کی ذمہ داری نہیں، جہاں تک بھی مسلم رہتے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت کے موجودہ ٹی وی چینلز کو اپنے گھروں سے، فحاشی اور یعنی کو موبائل سے، گانے بازے فلمیں ڈراموں کو اپنے آپ سے، اور حکومت وقت سے ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ ایسے تمام چینلز کو بلاک کیا جائے، بند کیا جائے، اور ان تمام کے لائسنس منسوخ کر دیا جائے جو قرآن، اسلام، اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کی کیا کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یا شریعت کے مسائل کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں. کیا آپ سب بھائی اس بات کے ساتھ ایگری ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھوں پہ کوئی پہاڑ نہیں پڑے ہوئے، اٹھا لو. آپ سب اس بات سے ایگری ہیں کہ حکومت وقت اس فحاشی کو بند کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. اور بات وہی ہے جو میں نے پچھلی قسط میں عرض کی، سب سے پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا ہوگا کہ اپنے گھر سے اس فحاشی کو نکال دو، اپنے گھر سے اس فحاشی کو. یہ میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری. قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ نے دوسری قسط سماعت فرمائی. انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی اگلے جمعۃ المبارک کو میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری قسط نمبر 3 از قرآن اور حدیث. خطبہ انشاءاللہ 1:15 شروع ہو جائے گا. احباب سے اپیل ہے وقت مقررہ پہ تشریف لائیں، زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو سیکھیں.